تو اہل مدینہ کو اس نے 3 دن کی مہلت دی، لیکن اہل مدینہ خاموش رہے۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ یزید کی اطاعت کی جائے، لیکن اہل مدینہ یزید کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخر میں اس نے یہ پیغام بھیجا، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا صلح کا راستہ اختیار کر لو۔ تو وہاں پر یزید کی اطاعت یہی صلح کا راستہ تھا، لیکن اہل مدینہ نے جنگ کو ترجیح دی۔ اور حالانکہ اہل مدینہ یزید کی فوج کے مقابلے میں بہت کم تھے، لیکن پھر بھی وہ بڑی جواں مردی کے ساتھ یزیدی لشکر کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے واقعہ حرہ کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ واقعہ حرہ یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد مدینے سے بغاوت کی ایک ایسی آندھی اٹھی، یہ محسوس ہونے لگا کہ بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کو یہ آندھی بہا لے جائے گی، اور بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کے خلاف پورا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اہل مدینہ کو خاموش کرانے کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ کی سپہ سالاری میں ایک ایسا لشکر بھیجا کہ جس نے مدینے میں گھس کر ایسے ظلم و ستم ڈھائے اور اس قدر مسلمانوں کو بے باکی اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اس قدر مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ جسے کما حقہ بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے، اسے پوری طرح بیان کرنے سے بھی زبان قاصر ہے۔ یہ واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا۔ تاریخ سیاہ اوراق میں اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ حرہ پتھریلی زمین کو کہا جاتا ہے، مدینے کا ایک حصہ پتھریلا ہے، اور جو آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے جسے حرہ کہا جاتا ہے۔ اور حرہ واقم کے راستے سے یزیدی فوج نے مدینے پر چڑھائی کی تھی، تو اس سبب سے بھی اسے حرہ کہا جاتا ہے۔ اس عظیم سانحے کا پس منظر یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حجاز مقدس میں یزید کے خلاف سخت نفرت اور غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور اہل حجاز نے یزید کی فرما برداری کو چھوڑ کر انہوں نے یزید کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھی۔ اور اہل مدینہ نے تو قریش کی طرف سے سیدنا حضرت عبداللہ بن مطیع کو اور انصار کی طرف سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کو امیر مقرر کر لیا۔ اہل مدینہ کے اس عمل پر یزید کو بڑا طیش آیا، اور اس نے فوری طور پر مدینہ سے ایک وفود کو اپنے پاس دارالحکومت دمشق بلایا اور بات چیت کے ذریعے سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی، اور اس نے شرکائے وقت کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا، اور جب انہیں واپس بھیجا تو بڑے انعام و اکرام کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ لیکن اہل مدینہ سانحہ کربلا کے بعد وہ یزید کے خلاف نفرت میں بہت حد سے بڑھ چکے تھے، اور جو اہل مدینہ تھے وہ امویوں کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے، ان کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے، اور وہ انہیں مدینے سے نکالنے کی کوششیں بھی کرنے لگے۔ تو وہاں پر بنو امیہ مروان بن حکم کے گھر پہنچ آئے، اور وہاں پر اہل مدینہ نے مروان بن حکم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو وہاں پر جو بنو امیہ تھے انہوں نے بھوک پیاس اور محاصرے کا حال لکھ کر یزید کو بھیجا۔ یزید کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں ایک لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ مسلم بن عقبہ 10,000 سواروں کو لے کر اور 15,000 پیادہ لشکریوں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ تو وہاں یزید نے جب لشکر تیار ہو چکا تو بذات خود اس نے کچھ احکام کی پابندی کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا کہ ان میں اگر تو وہ مان جائے اطاعت کر لیں تو پھر ان سے جنگ نہ کرنا،
اگر 3 دن کے بعد اگر انہوں نے جنگ کی تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد ان سے جنگ بھی کرنا اور قتل عام بھی 3 دن تک جاری رکھنا اور ان کے مال و اسباب بھی لوٹ لینا۔ اس کے بعد مسلم بن عقبہ اس اپنے یزیدی لشکر کو لے کر مدینے پر اس نے چڑھائی کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اکابر اصحاب بھی موجود تھے۔ تو اہل مدینہ کو اس نے 3 دن کی مہلت دی، لیکن اہل مدینہ خاموش رہے۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ یزید کی اطاعت کی جائے، لیکن اہل مدینہ یزید کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخر میں اس نے یہ پیغام بھیجا، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا صلح کا راستہ اختیار کر لو۔ تو وہاں پر یزید کی اطاعت یہی صلح کا راستہ تھا، لیکن اہل مدینہ نے جنگ کو ترجیح دی، اور حالانکہ اہل مدینہ یزید کی فوج کے مقابلے میں بہت کم تھے، لیکن پھر بھی وہ بڑی جواں مردی کے ساتھ یزیدی لشکر کے ساتھ لڑے۔ آخرکار شکست ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے اکابر صحابہ اس حادثہ میں، اس آفت میں شہید ہوئے، اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں، اس حادثے میں 1700 تابعین عظام بھی شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ 10,000 عام مدینہ کے باشندے بھی شہید ہوئے۔ 700 حفاظ کرام قرآن مجید کے قاریوں کو بھی شہید کیا گیا۔ یزیدی فوج پھر شہر میں داخل ہو گئی۔ اس نے جو مزارات تھے انہیں مسمار کیا، عورتوں کی عصمت دری کی، بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ حضور کی مسجد نبوی کے اندر انہوں نے گھوڑے بندھے، اور حضور کی قبر انور سے لے کر جو حضور کا منبر شریف تھا اس کے درمیان جو جگہ ریاض الجنہ، جو جنت کا ٹکڑا جسے کہا گیا، وہاں پر ان گھوڑوں نے لید اور پیشاب کیا۔ یعنی اس لشکر نے طوفان ظلم و ستم مدینہ میں برپا کیا، اور کئی لوگوں کو، حضور کے صحابہ کو، تابعین عظام کو شہید کیا گیا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور عصمت دری کی گئی۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ مدینے میں پیش آیا، جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور تابعین عظام جو عام لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت ترین سزا دے گا، اور یزیدی اس لشکر میں سے کوئی بھی پھر ایسا نہ بچا، یعنی چن چن کر یہ مارے گئے، اور کئی بیماریوں کے اندر یہ مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے درجوں میں اضافہ فرمائے، اور ظلم کے سامنے اور یہاں جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں ان کی طرح ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔